آپ لوگوں کے آج جو ہے میرے ساتھ میٹیریل میں پہلا کلاس ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کلاسز ہو چکے ہیں سر یاسین کے ساتھ۔ اچھا، میں جب پریزنٹیشن سٹارٹ کر لوں تو پھر میں آپ لوگوں کے میسیجز نہیں پڑھ سکوں گا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں پریزنٹیشن پہ ہی رہوں گا۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ انٹروڈکشن ہی ہے میٹیریل سائنس کا، مطلب اس کے پہلے وہ ہے بک وغیرہ۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کیلسٹر بک ہے، مین آپ لوگ کیلسٹر بک کو فالو کرو گے، اور ساتھ میں جو ہے آپ کو میں کلاس نوٹس جس طرح میں نے کوانٹم میکینکس کی آپ کو دی ہے اسی طرح آپ میٹیریل سائنس کے کلاس نوٹس آپ کو مل جائیں گے، جو کہ ضیاء اللہ صاحب نے آلریڈی پڑھایا تھا اور انہوں نے اس کو پریپیئر کیا ہوا ہے۔ میں ساتھ میں یہ پریزنٹیشن جو ہے میں نے تیار کی ہوئی ہے، تو میں اسی پہ آپ کو پڑھا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو کلاس نوٹس بھی مل جائیں گے اور ساتھ میں یہ پریزنٹیشن بھی مل جائیں گے۔ آپ لوگوں کو پھر اپنی تیاری آسان ہوگی، لیکن اس کے ساتھ آپ لوگوں نے بک پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم وی ول بی ایبل ٹو فنش دس کورس اپ ٹو 9-10 کلاسز میں، ہم کیونکہ 2 گھنٹے کلاس لیں گے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ So we are going to start now from the introduction, that is chapter 1 in Callister book. جو بک میں فالو کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا، اس کی سالوشن بھی بھیج دوں گا۔ You have to study the book along with these lectures. Also you have to solve the problems along with it, because I will send you the solution as well. So go through it, study it, and if you have any problem then we will see کہ ہم اس کو کیسے ایک فالو اپ سیشن لیں گے، اس میں ڈسکس کر لیں گے۔ اسی طرح آئی ایم پلاننگ کہ ہم کوانٹم میکینکس میں ایک فالو اپ سیشن رکھ لیں، اس میں جو پرابلمز ہے آپ کو وہ ہم ڈسکشن پہ حل سالو کر لیں۔ تو 2 گروپس میں اس کو رکھوں گا انشاءاللہ، ایک میل کے لیے ایک فیمیل کے لیے، تاکہ ڈسکشن ہماری آسانی سے ہو۔ ناؤ we are going to start introduction to material science. What is material science? That is the main thing we have in mind now, that what is material science basically. So the study or investigation of the relationship that exists between the structure and properties of a material. Material science is actually a relationship between the structure and properties. You know that in the definition of physics we say that we study matter and energy. Matter and energy. So this is actually the study of matter as well, that we are studying matter here, but how? First, its structure, that if you see around, there are a large number of materials. For example, look at your chair, look at your table, look at the laptop, look at other things. All these things have different structures. You already studied solid state physics, where you have studied the course of crystallography portion. So you can understand it, that in crystallography we have different structures of materials. For example, we have cubic structure, we have hexagonal structure, we have triangular structure, and so on. So there are different arrangements of atoms or ions in the basic structure. That's why we called it structure. اور جب ہم اسٹرکچر کو موڈیفائی کر لیں، فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں تو جو آپ کی کیوبک اسٹرکچر ہے اس میں پولرائزیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن اگر اسی اسٹرکچر کو آپ ٹیٹراگنل کر دیں، یعنی اس کا سی ایکسس آپ تھوڑا سا بڑھا دیں، یعنی کہ کیوبک میں آپ کا اے بی اور سی جو لیٹسٹ پیرامیٹر ہے اے بی اور سی وہ برابر ہے، لیکن ٹیٹراگنل میں اے اور بی تو برابر ہے لیکن سی جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا۔ تو جب آپ سی کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ الانگیٹ کر لیتے ہیں اس کو، تو پھر اس میں پولرائزیشن ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے اس کو ایز اے ڈائلیکٹرک یا ایز اے میگنیٹک مٹیریل آپ نے اس کو بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس میں پھر پولرائزیشن آسانی کے ساتھ ہوگی۔ If you apply electric field, if you apply magnetic field, it will polarize the material if the material is in the structure of tetragonal. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اسٹرکچر اور پراپرٹی کا ریلیشن شپ ہے کہ if you want to get some properties of a material, you need to bring modification or changes in its structure. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں ہر مختلف، فار ایگزامپل انسان کی باڈی کو دیکھ لیں، ہماری باڈی میں بھی مختلف ایٹمز ہے یا آئنز ہے، فار ایگزامپل آئرن ہے،
पोटाशियम है एंड सो ऑन. इसी तरह अगर आप कोई और चीज उठा के देख लें तो उसमें भी ऐसा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से हम डिफरेंट होते हैं. ठीक है ना, स्ट्रक्चर के लिहाज से हम डिफरेंट होते हैं. तो क्यों डिफरेंट होते हैं? इस वजह से हमारी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है कि वही मटेरियल या वही एटम जो मुझ में मौजूद है वो किसी दूसरे बॉडी में भी मौजूद है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट तरीके से है. जब उसके लेटेस्ट पैरामीटर डिफरेंट होंगे, जब उसके पोजीशन डिफरेंट होंगे, उसके दरमियान जो आयनिक या जो एटॉमिक फोर्सेस है वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो उस प्रॉपर्टीज उन मटेरियल के प्रॉपर्टीज उसके लिहाज से चेंज होंगे. सो material science is basically the study of structure and property relationship. That is, it is the study of a relationship between the structure and the properties of a material. So keep in mind, whenever we come across the word material science, so it's mean that it is related with the material, or it is related with the matter, the study of the matter according to its structure orientation, and then the dependence of the properties on that structure. When you modify the structure, you will change the properties. उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके और प्रॉपर्टीज जिसमें मुख्तलिफ हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे. बट दीज आर द मेन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है, और इसी स्टडी को हम मटेरियल साइंस कहते हैं. नाउ व्हाई शुड वी नो अबाउट इट? क्यों हमें जरूरत क्या है? how we should know, या why we should know? Because number one, material engineering, the main important thing is material. Now what is material engineering? वैसे तो जब हम इंजीनियरिंग की बात हमारे जहन में आती है तो हम जिस तरह कॉमन इंजीनियरिंग होती है, जिस तरह मैकेनिकल है, जिस तरह इलेक्ट्रिकल है, वही हमारे जहन में आता है कि ये इसी तरह का एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. नो, इट्स नॉट. इट डजंट मीन. इट्स मीन making something or modifying something. So material engineering is basically on the basis of these structure property correlation, designing or engineering the structure of a material to produce a predetermined set of properties. What it means now, that when we set on our mind that we need a material with this and this property, then we are trying to engineer that material, or we are trying to design that material accordingly. It means that we have to bring a relationship between the structure and property of that material according to our requirement. And this phenomena is known as material engineering. यानी आप लोग किसी मटेरियल को उन प्रॉपर्टीज के लिए बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसके स्ट्रक्चर पे चेंजेस लाते हैं. जब आप चेंजेस लाते हैं तो वो जो एक सेट होता है प्रॉपर्टीज का प्रीडिटरमिन्ड, जो कि आपके जहन में हो, उसी के मुताबिक आप वो इंजीनियरिंग स्टार्ट कर लेते हैं उस मटेरियल का. एंड वंस यू डू दैट, यू गेट अ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, इसकी सिंपल मिसाल मैं आपको बता दूं. लकड़ी हमारे पास एक मटेरियल है. दरख्त आप लोग देखते हैं, मुख्तलिफ दरख्त है हमारे पास. अब लकड़ी है, यही लकड़ी अगर एक अच्छे शेप में ना हो तो नॉर्मली ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होती है. बट इफ वी ट्राई टू गिव इट अ गुड शेप, और उसको हम एक प्रॉपर तरीके से इसकी वो कर ले, तो फिर इससे हम बहुत सी चीजें बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, कुर्सी को देख लो, इसमें लकड़ी होती है. टेबल को देख लो, इसमें लकड़ी होती है. इस तरह मुख्तलिफ चीजों को देख लो जो लकड़ी से, दरवाजा है, आपकी खिड़कियां हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं. अच्छा, फिर इसमें जो अब आजकल आप लोग देखते हैं, लासानी के नाम से आप लोग जानते हैं, ये भी लकड़ी का एक तख्ता होता है, मॉडिफाइड होता है, यानी उसको बनाया जाता है. लकड़ियों को, वो लकड़ी जो कि नॉर्मली उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते टेबल और इसमें, वो कमजोर लकड़ियां होती है. उन्हीं लकड़ियों को हम क्या करते हैं, उनको हम छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल स्मॉल पीसेस में पीस लेते हैं, और फिर वही पीसेस कलेक्टिवली एक शेप में, एक हाई प्रेशर पे, उस पर प्रेशर डाल के उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, और फिर उसको गर्म कर लेते हैं, और ये लासानी के शेप में हमारे पास आ जाता है. फिर यही लासानी आप उसी तरह, जिस तरह आप शीशे में इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह कोई दूसरी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आप इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं अपने अलमारियों में, कुर्सियों में, टेबल्स में. यानी पहले तो लोगों के पास चॉइस नहीं थी, वो शीशम को या उसी कैलिबर के लकड़ी को इन चीजों में इस्तेमाल करते थे, जिसकी क्वालिटीज अच्छे होते थे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा था, उसकी पॉलिशिंग अच्छी होती थी.
اب لوگوں نے کیا جو بیکار مٹیریل تھے, جس طرح سپیدار یا جو اور لکڑیاں آپ لوگ نارملی دیکھتے ہیں بیکار لکڑیاں ہوتی ہیں, ان کو کیا کرتے ہیں, ان کو اسی طریقے سے ہم استعمال نہیں کرتے. تو اس کے لیے یہ موڈیفیکیشن یا انجینئرنگ کی گئی کہ وی ہیو کرش دم ان اسمال پیسز, وی ہیو اپلائڈ پریشر آن دا ریکوائرڈ شیپ, وہی شیپ ہم نے حاصل کیا, ایک خاص پریشر سے حاصل کیا, اور پھر اس کو پروسیس کیا گیا تھرو ڈفرنٹ مشینز, اور گرم کر کے اس سے یہ ہم نے فارم لی. یہ جو چھوٹے چھوٹے سائز کے ہیں یا جو بڑے سائز کے ڈیزائن آپ کو اویلیبل ہے, اور اس سے پھر لوگ, سو دس از دا مین تھنگ دیٹ یو آر. سملرلی یہ تو میں نے آپ کو کامن ایگزامپل دی تھی, لیبارٹری پہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ اگر مجھے ایک ڈائلیکٹرک مٹیریل چاہیے تو what should I need? I need کہ اس میں ایک اچھی پولرائزیشن پاسبل ہو. اب اس پولرائزیشن کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے میں نے اسٹرکچر کو حاصل کرنا ہے مٹیریل کا. If I am taking a barium titanate is my material, تو میں نے دیکھنا ہے کہ بیریم ٹائٹینیٹ کیوبک فارم میں ہے کہ نہیں ٹیٹراگنل فارم. اگر کیوبک میں ہے تو اس کو ڈائلیکٹرک بنانا مشکل ہے, لیکن اگر میں اس کو ٹیٹراگنل میں موڈیفائی کر دوں تو پیس ٹرانزیشن ہوتی ہے. مطلب میں اگر اس کو پروسیس کروں ود ریسپیکٹ ٹو ٹیمپریچر, تو ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے, آگے میں بتاؤں گا ایگزامپل میں, جس ٹیمپریچر کے تک وہ کیوبک سٹرکچر میں, لیکن اگر اس ٹیمپریچر پہ آپ اس کو پروسیس کریں گے تو اس کا یہ جو فیز ہوگا فرام کیوبک ٹو ٹیٹراگنل یہ آپ کو مل جائے گا. اب جب یہ آپ کے پاس ٹیٹراگنل فارم میں ہے تو یہ ایک ڈائلیکٹرک مٹیریل ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو مزید, یعنی اس کی ڈائلیکٹرک پراپرٹیز کو میں مزید انہینس کروں, اس کی ڈائلیکٹرک کلاس کم ہو جائے اور اس کی جو پرمیٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, بیریم کی جگہ پہ یا ٹائٹینیم کی جگہ پہ مختلف پرسنٹیجز میں 5% 10% وٹ ایور دا ریکوائرمنٹ از, اسی کے مطابق ہم اس میں پھر انکارپوریشن کرتے ہیں یا ہاس آئن کو ریپلیس کرتے ہیں اسی لحاظ سے. تو اسٹرکچر میں ہم چینجز لاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پراپرٹیز وی نیڈ, اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے اسٹرکچر میں وہ موڈیفیکیشن ہو چکی ہے کہ نہیں, ان کی اسٹڈی کرتے ہیں. وہی جو ہماری انجینئرنگ ہم نے کی تھی اسی کے بیس پہ ہم پھر وہ پراپرٹیز معلوم کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پراپرٹیز ہمارے پاس آ رہی ہے کہ نہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل سمپل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کاغذ ہوتا ہے پیپر, آپ لوگوں نے دیکھا ہے نارملی یہ اگر ایک رم کاغذ میں اٹھاؤ جس میں 300 یا 400 پیجز ہو, وہ کاغذ پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے, اس کا میکینیکل پاور اتنا نہیں ہوتا. بٹ اف یو ڈیزائن اٹ, آپ کو مارکیٹ میں آج کل اس کی باقاعدہ کرسیاں مل جائیں گی کہ انہوں نے کیا ہوتا ہے, اسی کاغذ کو ایک خاص طریقے سے موڈیفائی کر کے اس سے کرسی بناتے ہیں, اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو سی دیٹ کہ وہی کرسی آپ کے وزن کو اٹھا سکتی ہے. ناؤ دے ہیو جسٹ میڈ دا ڈیزائننگ, اس کی ڈیزائننگ کو اس نے ایسے چینج کر دیا ہے کہ وہ میکینیکل اسٹرینتھ اس کو ملا ہے اور ایک پاور کو وہ سسٹین کر سکتا ہے. ناؤ ہاؤ وی کم ٹو دا مٹیریلز, اس کی جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے. مٹیریلز ڈرائیو آور سوسائٹی, دیٹ از دا مین فیکٹ. کیونکہ آج کل آپ لوگ دیکھ لیں, پہلے زمانے کے لوگ جو تھے وہ اسٹون ایج کے تھے, مطلب غاروں میں رہتے تھے, اور ایک وہ تھا. پھر آہستہ آہستہ ان کو پتا چلا جب آگ جلانا شروع کیا, پھر اس کی موڈیفیکیشن آ گئی. پہلے وہ اسی طرح پتے کھاتے تھے, پودے کھاتے تھے یا جانور کھاتے تھے, لیکن اب ہم باقاعدہ اس کو پکاتے ہیں مختلف طریقوں سے, اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو ٹمپریچر دے دیتے ہیں. اسی طرح ایک اچھی خوراک اس سے بنا سکتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹس کے لیے, اور ٹیکنالوجی سے ہم باقاعدہ کیلریز کے مطابق جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ بناتے ہیں. سو یہ یعنی میٹیریلز آر دا بیسک تھنگ, وہی چیزیں تھی جو میں موجود تھی, لیکن یہ ہماری سوسائٹی کو ڈرائیو کر رہی ہے. اور وہ کیسے کہ ہم اسٹون ایج سے لے کے اب تک جو چینجز اس میں آ چکے ہیں ہم اس کو دیکھ لیں. یعنی in fact early civilization have been designated by the level of their material development. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹون ایج اور یہ, تو یہ میٹیریل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں. 2 ملین بی سی, 2.5 ملین بی سی, یعنی اس سے پہلے ایرا کو اسٹون ایج, پتھر, کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا, وہ صرف پتھروں سے اپنا سب کچھ کرتے تھے, غاروں میں رہتے تھے, اسی سے اپنے آپ کو مطلب چھپاتے تھے یا سیو کرتے تھے. ان کے پتھر ہی جو تھے وہ ان کو سیفٹی کے لیے بھی یوز کرتے تھے اینڈ سو آن. اس کے بعد جو ایرا آیا اپ ٹو 3500 بی سی,
اس کو برانزی اسٹیٹ کہتے ہیں. اب برانزی جو ہے آپ کے پاس وہ ایک ایلیمنٹ ہے, اور جب اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی, جیسے سکے اس کے بنے, جیسے اس وقت اس کے چوریا اور یا مختلف جو برتن ہیں وہ بنائے گئے, تو اس وجہ سے اس کو برانزی اسٹیٹ, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, بٹ اٹ از دیئر. اگر آپ انٹرنیٹ پہ دے دیں برونزی ایج کیا ہے اور اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئے تھے, اسٹون ایج کیا ہے اور اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئے تھے, تو آپ کو کافی انفارمیشن اس پہ مل جائیں گی. اس کے بعد اباؤٹ 1000 بی سی جو تھے, اس کو آئرن ایج کہا جاتا ہے, یعنی پھر آئرن جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا, ڈسکور ہوا تھا, اور پھر اسی کے مطابق مختلف ان لوگوں کے جو استعمال کی چیزیں تھی وہ آئرن پہ چلی گئی. آپ لوگ بھی تقریباً جانتے ہیں کہ ایک ایج ایسا تھا کہ لوگ مختلف آئرن کی چیزیں استعمال کرتے تھے, ویپنز بھی اس کے تھے, ان کے یوٹیلائزیشن کی بہت سے اوزار اور چیزیں اس کی تھی. اب ناؤ یعنی آج کل جو ایرا ہے وہ کیا ہے, اس کو ہم سلیکان ایج یا پالیمر ایج کہتے ہیں. دیکھیں آج آپ کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے, وی آر یوزنگ اٹ ناؤ, لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس یا جو بھی ہے, سلیکان چپس ہوتے ہیں جو کہ آپ سٹوریج اور ان چیزوں کے لیے یا سرکٹس میں استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح پالیمر ایج ہے, ڈفرنٹ پالیمرز کو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے مختلف مقاصد کے لیے, کنڈکٹیو پالیمرز, ڈائی الیکٹرک پالیمرز. اسی طرح تو پالیمر ایزیلی اویلیبل ہے, اور ہم اس کو مختلف شیپس میں, مختلف چیزوں میں ڈیزائن کر کے اپنے لیے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو حاصل کر لیتے ہیں. جو آج جس کو آج ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانس جو ورلڈ اس کو کہا جاتا ہے, جو کہ انڈسٹری ہے بلین, آپ بلین یا ٹریلین, آپ ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری جو کام کر رہی ہے اس پہ, وہ ایکچولی یہی چیزیں ہیں, پالیمرز ہے اور سلیکان. سلیکان سے مراد جو ہے آپ کا وہ یہی ہے. کوئی آیا ہے جس نے گروپ جوائن کیا ہے, آئی ہیو ٹو گو بیک. اچھا, محمد ہمایون, اب یہ اتنا لیٹ ہے, آئی ڈونٹ نو وائی. اوکے, سو اس کے بعد ہم آئے ہیں جی, اب کچھ ٹرمز جو آپ لوگ نارملی استعمال کرتے ہیں اس میں میٹیریل سائنس میں, وہ کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. سب سے پہلے میٹیریل سائنٹسٹ. ہو از میٹیریل سائنٹسٹ؟ He is the person who has to develop or synthesize new material. Any person who is developing or who is synthesizing new material is known as material scientist. For example, if you are working in the field of material, you are designing something or you are developing something or you are synthesizing it, then this is known as you will be known as material scientist. Then we are another definition is we have of material engineers. So material engineer is called upon to create new products or system using existing materials and or to develop techniques for processing material. Now look at the difference. Who is the scientist? Synthesize or develop. And who is the engineer? To create new products or system using existing material. Mean the material is already developed or synthesized by a material scientist, but now the engineer is to use that developed material or use that existing material which has already processed or already developed by the material scientist and give it a different shape, provide it a different shape. You have to look at the material, and then you have to look at your process. For what process you need that shape. So that is the main thing you will need. Engineer, what will do it? He will derive, yeah, he will use for processing of it to give it a different shape, to engineer it in a proper way, to design it in a proper way. So the material is already been synthesized by the material scientist, is already developed by the material, and that existing material will be now used by the engineer, by the engineering techniques to give it a proper format for using. Now, structure. What is structure? What do we mean by structure? There are certain parts in structure. One is subatomic structure. Subatomic structure means that the structure involves electrons within the individual atoms and interaction with their nuclei. So the interaction of nuclei and electrons are known as to be involved in the subatomic structures. Subatomic structure means that when we are concerned or when we are studying the
the properties or the relation or the interactions of atoms are within the atoms, the interactions of nuclei and electronic levels. اگر ہم electronic یا electron, proton اور neutron level پہ بات کر رہے ہیں, so it's mean that we are studying subatomic structure. Then تھوڑا سا اس سے اوپر ہم آتے ہیں, بڑا اسٹرکچر, اس کو atomic structure کہا جاتا ہے. Involves the organization of atom or molecule relative to one another. جب ایٹمس کی ڈفرنٹ ارینجمنٹ ہو, فار ایگزامپل کاربن ڈائی آکسائڈ کو آپ دیکھ لیں, کاربن اور آکسیجن ہے, کاربن مانو آکسائڈ کو وہ بھی کاربن اور آکسیجن, لیکن اب ڈفرنٹ مالیکول یا ڈفرنٹ مالیکولر چیز ہے آپ کے پاس. اسی طرح ہائیڈروجن کو دیکھ لیں, H2O. اسی طرح ایک اور, یعنی جب آپ کے پاس ایٹمز ڈفرنٹ ارینجمنٹ یا ڈفرنٹ ریشوز میں آتے ہیں تو آپ کو ڈفرنٹ مالیکولز یا ڈفرنٹ چیزیں ملتی ہے, ڈفرنٹ کمپوزیشن سے آپ کو ڈفرنٹ چیزیں, حالانکہ ایٹمز وہی ہوں گے لیکن اس کے ریشو ڈفرنٹ کرنے سے بھی آپ کو ڈفرنٹ چیزیں مل جاتی ہے. اب یہ لیول جو ہے اس کو ایٹامک اسٹرکچر. پھر مائکروسکوپک اسٹرکچر آتا ہے. مائکروسکوپک اسٹرکچر کیا ہے؟ اٹ کنٹینز لارج گروپ آف ایٹمز دیٹ آر نارملی ایگلومیریٹڈ ٹوگیدر. یعنی جب آپ گروپنگ کرتے ہیں مختلف سائزز کے ایٹمز یا سملر ایٹمز کو ایک خاص ایگلومیریٹڈ فارم میں اس کو ارینج کرتے ہیں تو یہ مائکرو اسٹرکچر میں آ جاتا ہے. اس کو ہم مائکرو اسٹرکچر کہتے ہیں. یعنی مائکرو اسٹرکچر انڈیویجول ایٹمز کو یا انڈیویجول الیکٹرانز کو, پروٹونز کو آپ کو نہیں دکھا سکتا. یہ ایکچولی اٹ ول بی ان دا گروپس آف ایٹمز. جب آپ کے پاس گروپس آف ایٹمز ہو, ایگلومیریٹڈ فارم میں ہو, یا اس کو آپ گرینز فارم کہہ دیں, اگر گرین فارم میں آپ کے پاس ڈفرنٹ گروپس ہو آئنز کے یا ایٹمز کے یا مالیکیولز کے, تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پھر مائکروسکوپک اسٹرکچر کہتے ہیں. اس کے بعد اس سے بھی بڑا اسٹرکچر جس کو ہم میکروسکوپک اسٹرکچر کہتے ہیں, یعنی اسٹرکچر ایلیمنٹس دیٹ میٹ بی ویوڈ ود دا نیکڈ آئی. اب دیکھیں مائکروسکوپک اسٹرکچر سے مراد ہے کہ آپ اس کو یا تو ویزیبل مائکروسکوپ یا جس طرح آپٹیکل مائکروسکوپ ہے, یا انڈائریکٹ وے سے جو کہ الیکٹران مائکروسکوپ ہے اس سے آپ اسٹڈی کرتے ہیں. جبکہ میکروسکوپک اسٹرکچر ہر وہ اسٹرکچر جس کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کو میکرو اسٹرکچر. فار ایگزامپل اگر آپ گھر کی چار دیواری کو دیکھ لیں, اس کی اسٹرکچر کو دیکھ لیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ برکس ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے خاص ترتیب کے ساتھ, اور اسی ترتیب کے ساتھ اگر آپ اس کو رکھ دیں تو کم برکس یوز ہوں گے اور آپ کو ایک اچھی آبادی مل جائے گی. لیکن اگر آپ اس کو ریگولر اسی فارمیٹ سے نہ رکھے تو یہ پھر اس کی اسٹرینتھ کم ہوگی اور یہ آسانی سے گرے گی زلزلوں میں یا بارشوں میں. مطلب یہ ہے کہ اس کی پراپر, لیکن یہ آپ کو نیکڈ آئی سے نظر آتا ہے, اسی کے مطابق آپ اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اور اپنے نیکڈ آئی سے آپ اس کی الائنمنٹ, اس کی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں مستریوں کو اور ان لوگوں کو, وہ اپنے آنکھوں کے ساتھ مختلف اوزاروں کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ میکروسکوپک اسٹرکچر ہے جو بلڈنگ اسٹرکچر یا جو مختلف چیزیں آپ کو آتی ہیں. پھر پراپرٹی, اب اسٹرکچر کی 4 قسمیں تھی وہ آپ کو پتہ چلی. اب پراپرٹی کیا ہے؟ اب پراپرٹی is a material trait in term of the kind and magnitude of response to a specific imposed stimulus. دیکھیں یہ ایک میٹیریل ٹریٹ ہے. اب کس طرح کا ٹریٹ ہے؟ in term of a kind and of the kind and magnitude, اس کا ایک قسم اور میگنیچیوڈ ایسا ہوگا کہ it will provide you a response. اب response کس چیز کو؟ to a specific imposed stimulus. یعنی اگر آپ ایک میٹیریل آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو الیکٹرک فیلڈ اپلائی کر لیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ڈائی الیکٹرک میٹیریل تھا, اس میں پولرائزیشن ہو گئی ہے, تو یہ دیکھیں ایک اسپیسیفک, اب اسی میٹیریل کو اگر آپ میگنیٹک فیلڈ اپلائی کریں, ناؤ یور اسپیسیفک امپوز اسٹیمولس از ڈفرنٹ, اور وہ میٹیریل اس میں میگنیٹک پولرائزیشن ہو جائے, تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس میٹیریل از ڈائی الیکٹرک ایز دس میٹیریل کین کاز میگنیٹزم ایز ویل. تو یہ اور اچھا, اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ پیزو الیکٹرک میٹیریل ہو اور اگر آپ اس پہ کوئی میکینیکل کام کرے, کوئی میکینیکل سٹریس ڈال دے اور یا آپ کو الیکٹریکل پراپرٹیز دے دے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپرٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک سیریز ہے ہمارے پاس جو کہ ہم اسپیسیفکلی حاصل کرتے ہیں when we need it. تو یہ ایک خاص قسم کی خاصیت ہوتی ہے جو کہ ہم حاصل کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور امپوز اسٹیمولس کے لیے
یا our requirement کے لیے. Now second thing is how many types are there in the properties. So ایسے تو بہت زیادہ ہے لیکن کچھ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی ہے جیسے میکینیکل پراپرٹیز ہے. Now it relates deformation to an applied load or force. Example include elastic modulus, stiffness, strength and toughness. آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ بھی لوگے اور آپ لوگ اپنے کلاسز میں آلریڈی FSC سے لے کر پڑھتے آ رہے ہیں. ڈیفارمیشن ٹو این اپلائیڈ لوڈ یعنی میکینیکل پراپرٹیز کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ کوئی لوڈ یا کوئی اس پہ لے آتے ہیں اور اس میں ڈیفارمیشن آتی ہے، اگر وہ ڈیفارمیشن نہ لا سکے، وہ برداشت کرتا رہے، اسٹرکچر میں چینج نہ ہو، تو اس میں پھر مختلف چیزیں ہیں، اسٹرینتھ ہے، ٹفنس ہے، الاسٹک ماڈولس ہے جو آپ لوگ پڑھ چکے. تو اگر وہ لوڈ بہت زیادہ ہو یا وہ فورس بہت زیادہ ہو اور وہ اس کو پاڑ دے یا اس کو ڈیفارم کر دے کمپلیٹلی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے فورس کے لیے یہ اچھا مٹیریل نہیں ہے، بلکہ اس نے اس کی شیپ بگاڑ دی، اس کی سٹرکچر بگاڑ دی. تو جب اپنے سٹرکچر کے اندر جتنا لوڈ یا جتنا یہ فورس برداشت کرے گا، اس کے لحاظ سے جو اس پہ اثرات ہوں گے، اس کو ہم میکینیکل پراپرٹیز کہتے ہیں اور اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. پھر الیکٹریکل پراپرٹیز ہے. For electrical properties such as electrical conductivity and dielectric constant, the stimulus is an electric field. لازمی بات ہے آپ الیکٹرک پراپرٹیز یا الیکٹرک چیزیں حاصل کریں گے تو آپ کو الیکٹرک فیلڈ چاہیے ہوگا کہ آپ الیکٹرک فیلڈ اپلائی کر لیں. Then thermal behavior کیا ہے؟ The thermal behavior of solids can be represented in terms of heat capacity and thermal conductivity. اب ہمیں پتا ہے کہ جب ہم ٹیمپریچر اپلائی کرتے ہیں تو میٹیریل میں چینجز آتی ہے. یہ جو آپ پانی پہ اگر آپ ٹیمپریچر اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ اس کو کم ٹیمپریچر پہ آئس بناتے ہیں، جب بڑھاتے ہیں لیکوڈ بناتے ہیں، اور جب اور بڑھاتے ہیں گیشیس فارم لے لیتے ہیں. اسی طرح کوئی اور مٹیریل آپ لے لیں، جب آپ کو اپنے لیے کھانا پکاتے ہیں تو ایک خاص ٹیمپریچر پہ پکا کے اس کو کھا سکتے ہیں. اگر اس سے آپ ٹیمپریچر بڑھا دیں تو پھر وہ تو جل جاتا ہے اور اس کے کاربن پارٹیکل جو کہ نقصان دہ، پھر آپ نہیں کھا سکتے. سو ایک خاص یعنی ایک خاص تھرمل یا ایک خاص ٹیمپریچر جو ہے وہ خاص پراپرٹیز آپ کو دیتے ہیں. سو دیٹ از دا مین تھنگ کہ آپ کے پاس تھرمل بیہیویئر جو ہے وہ ٹیمپریچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور کس اب ایک میٹیریل ایک ٹیمپریچر پہ ایک پراپرٹی دے گا، اب دوسرا میٹیریل ہوگا اسی ٹیمپریچر پہ اس کی پراپرٹیز ڈفرینٹ ہوں گی. تو یہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ایک تو میٹیریل پہ، اس کے اسٹرکچر پہ، اور پھر جو اسٹیمولس ہے آپ کا جو ٹیمپریچر یا جو تھرمل ہے وہ اس پہ. پھر میگنیٹک پراپرٹیز ہے. اٹ ڈیمانسٹریٹس دا ریسپانس آف اے میٹیریل ٹو ایپلیکیشن آف میگنیٹک فیلڈ. آلریڈی میں نے بتا دیا. آپٹیکل پراپرٹیز ہے. دا اسٹیمولس از این الیکٹرومیگنیٹک اور لائٹ ریڈیشن، کہ جب آپ لائٹ ریڈیشن اپلائی کرو گے یا جو اسٹیمولس آپ اپلائی کرو گے تو اس کے رسپانس پہ آپ کو جو میگنیٹک فیلڈ کے رسپانس پہ جو آپ کو ریزلٹ یا جو پراپرٹیز ملیں گے، دیٹ ول بی ان دا کیٹیگری آف میگنیٹک پراپرٹیز. For optical properties, what we do? For optical properties, the stimulus is an electromagnetic or light radiation, index of refraction and reflective. یعنی جب آپ لائٹ ڈالتے ہیں اس سے جو چینجز آتی ہیں یا اس سے جو چیزیں آپ کو ملتی ہے وہ کیا ہوگا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، تو وہ آپٹیکل پراپرٹیز میں آتی ہیں. اس کے بعد ہے ڈیٹوریٹیو الیکٹرک کیریکٹرسٹک. ڈیٹوریٹیو کیریکٹرسٹک پراپرٹیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے. Deteriorative characteristics mean it relates the chemical reactivity of material. جب آپ کسی میٹیریل پہ کام کرتے ہیں اور اس میں کیمیکل ریئیکشن اگر ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ اس سے اس کے پراپرٹیز جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو سکتے ہیں یا چینج ہو سکتے ہیں یا اچھی بھی ہو سکتے ہیں بعض اوقات اگر ہم ایک پراپر طریقے سے کر لیں. لیکن دیٹس وائی وی کال اٹ، اگر کیمیکل چینجز آ جائے ان چیزوں میں تو اس سے پراپرٹیز خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں مسئلہ آتا ہے. اوکے، ناؤ دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹی ریلیشن شپ کیا چیز ہے اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، واٹ وی ڈو، وی ہیو ٹو ڈو دا پروسیسنگ، یعنی ہم مٹیریل کی پروسیسنگ کریں گے. اس پروسیسنگ کے بیس پہ ہم ایک اسٹرکچر حاصل کریں گے. پھر اسی اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے پراپرٹیز میئرمنٹ کریں گے اور انہی پراپرٹی کے بیس پہ پھر اس مٹیریل کی پرفارمنس چیک کی جائے گی کہ یہ کتنا لانگ لاسٹک ہے، کتنے وقت تک آپ کو یہ پراپرٹی سسٹین کر کے دے گا.
اس میں کمی کتنی آئے گی, کس کس ماحول میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور یعنی کتنا لانگ لائف اس کا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ ڈفرنٹ اپلائنسز استعمال کرتے ہیں, ایک خاص وقت تک وہ اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے, لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی ہے. سو اس کی ہم نے ایک وہ کی ہے ٹرانسمیٹس. ٹرانسمیٹس کیا ہے؟ ایلومینیم آکسائڈ میں بھی ٹرانسپیرنٹ, ٹرانسلوسنٹ اور اوپیک ڈیپینڈنگ آن دا مٹیریل اسٹرکچر. اگر ہم ایک مثال لے لیں ایلومینیم آکسائڈ کا, یہ جو امیج آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ کے پاس تین ہے. جو سب سے پہلے پڑا ہے لیفٹ سائڈ پہ, یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے, اس میں آپ کو یہ جو لکھائی ہے بالکل نظر آ رہی ہے آر پار. یہ سنگل کرسٹل ہے. اگر یہ سنگل کرسٹل فارم میں ہو ایلومینیم آکسائڈ, دین اٹ از ٹرانسپیرنٹ, اور اس میں آپ کو آر پار دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد ٹرانسلوسنٹ ہے, مطلب کچھ آپ کو اس میں دکھائی دے رہا ہے اور کچھ نہیں, مطلب اسی طرح نہیں ہے. سو یہ پولی کرسٹل ہے ود لو پوراسٹی. اگر اس میں پوراسٹی کم ہے لیکن یہ پولی کرسٹل فارم میں ہو تو یہ ٹرانسلوسنٹ فارم میں ہے. اور وہی مٹیریل, وہی پولی کرسٹل جو ہے, اگر اس میں ہم پوراسٹی کو انکریز کر لیں, اس میں پور زیادہ ہو, تو یہ اوپیک بن جاتا ہے, جو آپ کے تھرڈ جو رائٹ سائڈ پہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. سو یعنی وہی مٹیریل ہے لیکن ڈفرنٹ شیپس میں, ڈفرنٹ اسٹرکچر میں آپ کو ڈفرنٹ پراپرٹیز دے رہے ہیں, اور ہم نے یہ آپٹیکل پراپرٹیز کے لحاظ سے یہ ایگزامپل لی ہے. اوکے, ناؤ وائی وی اسٹڈی مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ. ہم پڑھنا کیوں چاہ رہے ہیں, ہمیں ضرورت کیا ہے؟ Material scientists and engineers are specialists who are totally involved in the investigating and design of material. ایک انویسٹیگیشن آپ کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کی ڈیزائن بھی کرتے ہیں. ایک ٹرائکا ہے یہ جو رائٹ پہ آپ کو امیج دکھایا ہے اس ٹرائکا کا, وہ ٹرائکا کیا ہے, اس سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹرائکا میں جو سب سے پہلے ہے وہ مائکرو اسٹرکچر ہے, کہ جب آپ اسٹرکچر کو, مٹیریل سائنٹسٹ اسٹرکچر کو ڈیزائن کرتا ہے مٹیریل کے لیے, اس سے ایک مٹیریل آ جاتا ہے. پھر وہی مٹیریل یا اسی اسٹرکچر کے مطابق اس کی پروسیسنگ اور سنتھسس کی جاتی ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور پھر اسی سنتھسس بیس مٹیریل پہ جو آپ کو ملا ہے, لیٹ سے یہ کوئی موڈیفائڈ آئرن فارم ہے یا جو بھی ہے, اسی سے آپ کو پھر مختلف شیٹس فارم مل جاتے ہیں. وہی شیٹس پھر انجینئر ڈیزائن کر کے ڈفرنٹ اسٹرکچر میں, اور اس سے ایک موٹر کار جو آپ کو نظر آ رہی ہے بنائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سو سلیکشن آف دا رائٹ مٹیریل, مٹیریل سائنٹسٹ نے سلیکشن کی ہے. پھر کمپرومائز بٹوین پراپرٹیز. اچھا, کمپرومائز کیوں کروں گے آپ؟ ایگزامپل اسٹرینتھ اینڈ ڈکٹیلٹی. اب فار ایگزامپل ایک مٹیریل ہے آپ کے پاس, اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے لیکن وہ ڈکٹائل ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ کرے گا. اب آپ کو کیا آپ کو ایک بیلنس مٹیریل ریکوائرڈ ہے. بیلنس مٹیریل میں کیا ہے مطلب یہ کہ مجھے بعض اوقات بعض پراپرٹی پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں ایک ہائی اسٹرینتھ مٹیریل حاصل کروں لیکن وہ ڈکٹائل ہو تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن اگر میری اسٹرینتھ اس کمپیریٹیولی کم ہو لیکن اس میں ڈکٹیلٹی بھی کم ہو, تو ایسا مٹیریل میرے کام کا آئے گا. اس کی اندر میں کہ آپ کے پاس ایک مٹیریل ہے, اس کی ڈائلیکٹرک پراپرٹی تو بہت زیادہ ہے سیرامکس فارم میں, لیکن اس کی میکینیکل اسٹرینتھ اتنی کم ہے کہ اس سے آپ کوئی ڈیوائس ہی نہیں بنا سکتے. اور اگر آپ میکینیکل اسٹرینتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی جو سیرامکس کی جو الیکٹرک پراپرٹیز ہے وہ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے, تو ہم پھر کمپرومائز کرتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو بیسٹ مٹیریل ہے اس میں کون کون سے آپٹیمل پراپرٹیز چاہیے, تو ہم کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز سٹارٹ کر لیتے ہیں. یعنی ہر جگہ پہ ہم ایکسٹریم پہ ہائی پہ نہیں جا سکتے, بلکہ وی ہیو ٹو کمپرومائز آن کہ ہمیں کلیکٹیولی جو مٹیریل ملے گا وہ ایکسپٹیبل ہو. ٹھیک ہے, ڈیٹوریشن آف مٹیریل پراپرٹیز ود ٹائم. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹیریل کے پراپرٹیز میں کمی آتی ہے, وہ کم ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. اسی طرح ویریس کیریکٹرسٹک اینڈ اسٹرکچر پراپرٹی ریلیشن شپ ایز ویل ایز پروسیسنگ ٹیکنیکس. پروسیسنگ ٹیکنیک کو ابھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پروسیسنگ ٹیکنیک پھر لیبارٹری اسکیل پہ تو پاسبل ہے, لیکن انڈسٹریل اسکیل پہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی کم ہوگی. اب ایک مٹیریل ہے اگر وہ بہت ہائی ٹیمپریچر پہ تیار ہوگا تو اس کی تو پروسیسنگ کاسٹ پھر زیادہ ہوگی, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کمپیئر.
لیکن اگر اس کی جگہ پہ ہم ایک اور مٹیریل جس کی پراپرٹیز کمپیریٹیولی تھوڑی کم ہو لیکن اس کی پروسیسنگ کاسٹ جو ہے وہ ایزی ہے, وہ اس پہ خرچہ کم آتا ہے, تو وہ مارکیٹ میں زیادہ بکے گا. سو پروسیسنگ ٹیکنیکس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ مٹیریل کی. A good material scientist and engineer کیا کرے گا, ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا. That's the reason that why we need material science to study. اگر ہم material science پڑھیں گے we will be material scientists or engineers, and اچھا material engineer ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھے گا, اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے پراپرٹیز کو نکالے گا, and that will be the main thing which will be required for it. Now ہم مٹیریل کی کلاسیفیکیشن کی طرف آتے ہیں کہ what is the classification of material. So classification of materials میں ہمارے پاس کیا ہے, there are different ways of classifying material. اب دیکھیں کلاسیفیکیشن بھی مختلف فارم پہ کی جاتی ہے. One way is that to describe five groups. ایک طریقہ یہ ہے, مختلف لوگوں نے مختلف کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے. So you have to keep in mind کہ ہم نے ان جو کلاسیفیکیشن اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, آپ کسی دوسرے بک میں پڑھو گے تو تھوڑا سا شاید وہ ڈفرینٹ ہو. تو کلاسیفیکیشن مختلف فارم میں ہوتی ہے, لیکن ہم نے جو کیا وہ آپ کو ابھی نظر آئیں گے, اور پھر آپ دوسرے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سو یہ ٹیبل 1.1 ہے آپ کا اسی بک کا. So representative examples, application and properties of each category of material. So this table summarizes the different materials and then its properties or applications. تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. For example, metal and alloys, this is one type. ہم نے میٹلز اور الائز, میٹلز الائز سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ایک تو میٹل ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پیور آئرن ہو, پیور لیڈ ہو, پیور کاپر ہو, تو یہ آپ کا کیا ہے, یہ میٹلز ہے. اور پھر اس کا الائے ہوتا ہے, الائے مین جیسے سٹیل ہے تو یہ آئرن اور کسی دوسرے میٹیریل کی کمبینیشن ہوتی ہے. اسی طرح مختلف براس جو ہے آپ کے پاس تو وہ کاپر اور کوئی اور میٹیریل کا کمبینیشن. تو یہ جب کمبینیشن ہوتے ہیں اس کو ہم الائز بولتے ہیں, دو یا تین میٹیریل کی, اس کو ہم پھر الائز بولتے ہیں. تو ایک ٹائپ میں ہم نے میٹلز اور الائز کو رکھا ہے کیونکہ الائز آر دا کمبینیشن آف میٹلز, تو اس وجہ سے اس کو اس کے ساتھ ہی رکھا ہے. فار ایگزامپل کاپر ہے. اب کاپر کیا ہے, الیکٹریکل کنڈکٹر وائر ہے. ایگزامپل اس کی یہی ہے کہ عام طور سے ہم اس کو ایز اے کنڈکٹنگ مٹیریل, آپ لوگ دیکھیں مارکیٹ میں تو جب آپ کسی پنکھے کو خریدتے ہیں یا کوئی اور گھر کے لیے اپلینس خریدتے ہیں, اے سی ہے یا جو بھی ہے, تو آپ کو کہتے ہیں جی کاپر وائر میں, اوریجنل کاپر وائر میں جو ہے اس کی قیمت اتنی ہے اور جو کاپر کے علاوہ ہے وہ تھوڑے سے کم ہے. اور سو یعنی اٹس اے گڈ کنڈکٹر, دیٹس وائی پیپل جو آپ کو چیز بیچتے ہیں کہ جی اوریجنل کاپر سے بنی ہے. پراپرٹیز اس کی کیا ہے, ہائی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی, گڈ فرمیبلٹی. دیکھو فرمیبلٹی اس کی اچھی ہے, تو یہ اس وجہ سے کاپر لوگ پریفر کرتے ہیں. گرے کاسٹ آئرن ہے, یہ اس کے الائے ہے گرے کاسٹ آئرن. سو یہ جو انجن مٹیریل آپ جو آپ کو آٹو موبائل انجن جو آپ کو ملتا ہے یہ اسی سے بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے جو بلاکس ہے تو مطلب اس کے انجن جو بنا ہوتا ہے وہ گرے کاسٹ آئرن سے بنا ہوتا ہے. اچھا یہ کیا ہے, کاسٹیبل ہے, مشینیبل ہے, آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. وائبریشن اور ڈیمپنگ وہ دونوں اس میں آپ لا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, یعنی اس کی یہ پراپرٹیز ہے. اور ہمیں انجن چونکہ گرم ہو جاتا ہے, تو اگر ایسا مٹیریل ہو جو کہ ایک دفعہ گرم ہو اور اس میں ڈیفارمیشن آ جائے تو پھر تو انجن خراب ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. تو یہ ایک حد تک جو ہے یہ گرمائش کو اور اس چیزوں کو برداشت کر سکتی ہے کہ اس پہ کاسٹیبل ہے, مشینیبل ہے. اس میں وائبریشن اور ڈیمپنگ کی فیسلٹی بھی ہے. اگر یہ ٹیمپریچر کے ساتھ تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو اس کی وائبریشن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, لازمی بات ہے, لیکن اس میں ڈیفارمیشن کاسٹ نہیں ہوگی. سو الائے اسٹیل, یعنی اسٹیل جو ہے یہ بھی ایک الائے ہے, ٹھیک ہے نا. یہ رینچز جو ہے یا آٹو موبائل چیسز مختلف اسٹیل مٹیریل آپ لوگ کے سامنے ہوتے ہیں. سگنیفیکلی اسٹرینتھن بائی ہیٹ ٹریٹمنٹ, یعنی اسٹیل کیا ہوتا ہے جو آئرن سے بنایا جاتا ہے لیکن ہیٹ ٹریٹمنٹ کے تھرو اس کو مضبوط کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا گروپ, وہ ہے سیرامکس اور گلاسز. گلاسز اور سیرامکس ایک ساتھ ہے. یہ SiO2 Na2O کیلشیم آکسائڈ یہ جو ہے ایک کمبینیشن ہے ہمارے پاس. اور یہ گلاس ہے ونڈو گلاس, جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ونڈوز میں اپنے, آپٹیکلی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور تھرملی انسولیٹنگ,
یہ جو ہم گھروں میں گلاس ونڈوز یہ جو کڑکیوں میں لگے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں لائٹ آتی ہے. لائٹ اس وجہ سے کہ دن کے وقت ہمیں پھر اگر ہم اندر لائٹ نہ بھی جلائے تب بھی روشنی آتی ہے, تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے آپٹیکلی. اسی طرح تھرمل انسولیٹنگ اس کو بنایا جاتا ہے تاکہ گرمی اندر نہ آ سکے. اگر یہ تھرمل کنڈکٹر ہو تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, پھر تو بہت گرمی لے کے آئے گا, تو اس وجہ سے یہ اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور ٹائپ ہے ایلومینیم آکسائڈ میگنیشیم اور سلیکا کی کمبینیشن سے, یہ ریفریکٹریز میں استعمال ہوتا ہے, دیٹ از ہیٹ ریزسٹنٹ ہے. لائننگ آف پرنس, یہ جو پرنس کی سائڈز ہوتی ہیں یا جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فار کنٹیننگ مولٹن میٹلز. جو مولٹن میٹل ہوتا ہے جو جس میں ملٹن کو گرم کیا جاتا ہے, میٹلز کو مولڈ کیا جاتا ہے نا اس کو بنانے کے لیے. تو جس چیزوں میں یا جو پرنسز اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کی جو باڈیز ہے لائننگ ہے وہ ریفریکٹریز اس میں یہ استعمال ہوتا ہے تاکہ آپ کو نظر بھی آئے. تھرمل انسولیٹنگ ہے, withstand high temperature and relative inner to molten metals, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی پراپرٹیز ہے. پھر اسی طرح بیریم ٹائٹانیٹ یا سلیکا, یہ بھی گلاسز ہے, سوری سیرامکس ہے. بیریم ٹائٹانیٹ کیا ہے, کیپسٹر فار مائکرو الیکٹرانکس. جو ملٹی لیئر سیرامک کیپسٹرز استعمال ہوتے ہیں تقریباً لیپ ٹاپ میں ہزاروں میں ہیں, انرجی سٹوریج اور الیکٹریکل سٹوریج ڈیوائس اس کے لیے, تو کیپیسٹنس پرپز کے لیے اور اسی طرح سٹوریج کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہائی ایبلٹی ٹو اسٹور چارج سٹوریج کی ایبلٹی اس میں بہت زیادہ ہے, اور ملٹی لیئر سیرامک کیپسٹر اس سے بنائے جاتے ہیں. اسی طرح سلیکا ہے, آپٹیکل فائبر جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, اس کی ریفریکٹیو انڈیکس لو آپٹیکل لاسز جو ہے وہ اس کے لیے اہم ہے, تو اس وجہ سے سلیکا کی اہمیت زیادہ ہے, بٹ دیٹ از ان دا گروپ آف دس. پھر پالیمرز ہے. اب پالیمرز کیا ہے, اس میں پالیتین, ایپاکسی, فینالکس, اس کے علاوہ ہزاروں پالیمرز ہیں, یہ کچھ ایگزامپل ہم نے لیے ہیں. پالیتین جو ہے فوڈ پیکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے, جو آپ لوگ دیکھتے ہیں جو جس میں آپ لوگ کینٹین سے خوراک لیتے ہیں اور وہ آپ کو ایک اس میں دیتی ہے پولیتین پیک میں, ایزیلی فارمڈ انٹو تhin فلیکسیبل ایئر ٹائٹ فلم. اس سے ہم بہت تhin چیزیں بنا سکتے ہیں اپنے استعمال کے لیے اور اس کے لیے. ایپاکسی جو ہے انکیپسولیشن آف انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے, اس میں آپ انٹیگریٹڈ سرکٹ کو انکیپسولیٹ کر لیتے ہیں, اس میں ڈال دیتے ہیں. جو انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے نا, جو چپس ہے, وہ جس مٹیریل میں اس کو آپ رکھ لیتے ہیں درمیان میں, جس میں وہ کنڈکشن ہوتی ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنڈکشن نہیں کرتے, درمیان میں یہ ایپاکسی مٹیریل ہوتا ہے. تو یہ الیکٹریکلی انسولیٹنگ ہے اینڈ موئسچر ریزسٹنٹ ہے, اس وجہ سے اس کو استعمال کرتا ہے کیونکہ سرکٹ موئسچر کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو جتنے بھی اگر آپ لوگوں نے چپ دیکھے ہوں, یہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس میں ریم لگا ہوتا ہے, اگر وہ یا مین بورڈ جس کو لوگ بولتے ہیں یا مدر بورڈ جس کو بولتے ہیں, if you have seen that, تو اس میں جو سرکٹس لگے ہوتے ہیں وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں سلیکان کے, وہ جس پہ لگایا ہوتا ہے نا, تو یہ مولٹن وہ گرین شا آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو یہ ایپاکسی ہے, اس کو اس میں انکیپسولیٹ کیا جاتا ہے, اس کو بند کیا جاتا ہے, اور وہ بہت نزدیک ہے لیکن ایک دوسرے سے وہ جدا ہوتے ہیں اس مٹیریل کی وجہ سے. تو یہ الیکٹریکلی انسولیٹنگ بھی ہے اور موئسچر ریزسٹنس بھی ہے. اوکے, فینولکس جو ہے یہ کیا ہے, اٹ از ایڈہیسو فار جوائننگ پلائز اینڈ پلائی ووڈ. یہ جو پلائی ووڈ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا لکڑی کا, اس کی جوائننگ کے لیے جس کو عام لوگ عام زبان میں ہم کیا کہتے ہیں, اس کو میں نام بھول رہا ہوں, جس طرح یہ جو گلو اس کو گلو لوگ بولتے ہیں نا, جس سے یہ لکڑی کو اور اس کی جوائنٹس کو ملایا جاتا ہے. اسٹرانگ اینڈ موئسچر ریزسٹنٹ ہے, یہ مضبوط ہوتا ہے اور موئسچر نہیں چھوڑتا, کیونکہ اس سے لکڑیاں یا جو پلائی ووڈز ہے یا خراب ہو جاتی ہے پانی جانے سے. تو جو اس میں جو جگہ ہوتے ہیں توڑے اگر اس میں جو اس کو ہم دراڑ کہتے ہیں, وہ دراڑ اگر ہو تو اس کو بند کرنے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے, اس سے بند کی جاتی ہے تاکہ اس میں پانی نہ جا سکے اور یہ مضبوط بھی ہو. سیمی کنڈکٹر پھر ایک اور ٹائپ ہے, اس میں جو نارمل مٹیریل ہے وہ سلیکان ہے یا گیلیم آرسینائڈ ہے. سلیکان ٹرانزسٹرز اور انٹیگریٹڈ سرکٹ اس سے بنائے جاتے ہیں, ڈائیوڈز میں استعمال ہوتا ہے. آپٹو الیکٹرانک سسٹم میں گیلیم آرسینائڈ یا زنک آکسائڈ جو ہے یہ اس میں استعمال ہوتے ہیں, نینو مٹیریل ہے, سیمی کنڈکٹر کام کرتے ہیں. یہ کنورٹس الیکٹریکل سگنلز ٹو لائٹ, لیزر ڈائیوڈ ایٹسٹرا. بہت سے بیہیویئرز ہے اس کی سیمی کنڈکٹرز کی, لو ٹیمپریچر پہ ایک کام کرتے ہیں, ہائی پہ دوسرا کام کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے. پھر آج کل سولر سسٹمز کو دیکھ لے, آج کل جتنے بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہے اس میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, نینو اسکیل پہ بھی. سو یونیک الیکٹریکل بیہیویئرز ہے ان کے, اٹ کنورٹس الیکٹریکل سگنلز ٹو لائٹ, لیزر. یہ جو گیلیم آرسینائڈ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو ایل ای ڈی لائٹ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں آج کل. اوکے, پھر کمپوزٹس ہے.
composites کیا ہے؟ composite basically it's a combination. یہ کمبینیشن ہوتا ہے ہمارے پاس سیرامک اور پالیمرز کی یا میٹل اور سیرامکس کی اس طرح کی. وہ ایک کمپوزٹ مٹیریل آتا ہے جیسے گریفائٹ ایپاکسی. ایپاکسی اب دیکھ لیں آپ کا پالیمر ہے اور گریفائٹ جو ہے وہ سیرامکس میں آتا ہے, تو اس کا ایک کمبینیشن بنتا ہے نا گریفائٹ ایپاکسی. تو یہ ایئر کرافٹ کمپوننٹس جو ہوتے ہیں, ایئر کرافٹ کمپوننٹس, یہ جو باڈی ہوتی ہے نا ایئر کرافٹ کی, اس کے درمیان میں یہ مٹیریل استعمال ہوتا ہے یہ کمپوزٹ. اس کی ہائی اسٹرینتھ ہے ٹو ویٹ ریشو. اگر اس پہ مطلب زیادہ وزن پہ اس پہ آپ ڈال دیں تو یہ اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, یا ان ادر ورڈز کہ آپ اس کو یعنی کم وزن میں زیادہ اسٹرینتھ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, ٹنگسٹن کاربائڈ کوبالٹ ہے, یہ بھی ایک کمپوزٹ مٹیریل ہے جس میں ٹنگسٹن کاربائڈ اور کوبالٹ, کوبالٹ میٹل ہے, ٹنگسٹن کاربائڈ جو ہے آپ کے پاس سیرامکس ہے, ان کے کمبینیشن سے ملا ہے آپ کو. سو کاربائڈ کٹنگ ٹولز فار مشیننگ, یہ جو آپ کٹنگ کرتے ہیں نا مشینوں کی, اور اس کی ہائی ہارڈنیس ہے, اس کی یہ بہت زیادہ سخت ہے, یٹ گڈ شاک ریزسٹنس, اس میں جو شاک ریزسٹنس ہے اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے. ٹائٹینیم کلیڈ سٹیل ہے, یہ بھی ایک کمپوزٹ مٹیریل ہے. ریئیکٹر ویسلز جو ہوتے ہیں, جو نیوکلیر ریئیکٹر ہے یا جس طرح کا وہ اس کے جو ویسلز بنائے جاتے ہیں, جو دیواریں اسی مٹیریل سے بناتے ہیں. ٹائٹینیم ہے, ٹائٹینیم ہائی ٹمپریچر جو ہے ریزسٹیو ہے, تو اس وجہ سے یہ استعمال ہوتا ہے. لو کاسٹ اینڈ ہائی اسٹرینتھ آف اسٹیل ود دا کوروجن ریزسٹنس آف ٹائٹینیم, ٹائٹینیم جو ہے وہ اس کے لیے کم ریزسٹنس, مطلب اس کی وجہ سے ریزسٹنس کرتا ہے, اس میں کوروجن کاز نہیں ہوتی. سو یہ ٹیبل میں تو ہم نے اس کو پڑھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قسمیں کیا ہے, میٹلز اور پراپرٹیز اس کی کیا ہے, ون بائی ون. سو اس میں پہلا جو ہے وہ میٹلز ہے. میٹلز جو ہے دے آر اسٹرانگ ڈکٹائل ہوتے ہیں, ہائی تھرمل اینڈ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں. میٹلز نارملی گڈ کنڈکٹرز ہوتے ہیں ٹیمپریچر کے بھی اور الیکٹریکلی بھی گڈ کنڈکٹر ہے. اچھا, لائٹ کے لحاظ سے یہ اوپیک ہوتے ہیں, یعنی اس میں لائٹ پاس نہیں ہو سکتی. ریفلیکٹیو ہے, یعنی سرفیس سے ریفلیکشن ہوتی ہے, اس میں ریفریکشن نہیں کاز ہوتی. تو اس کی جو آپ کو یہاں پہ میں نے مختلف مٹیریل سلائڈ پہ دکھائے ہیں, یہ نیچے بھی آپ کو دکھائے ہیں, یہ نیچے تو سیرامکس بھی اس میں آ چکا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا ہے, یعنی پہلے اوپر یہ میٹلز کا تھا اور اب یہ پالیمرز. یہ پالیمرز یا پلاسٹک جس کو ہم کہتے ہیں, اٹس the bonding inside. اچھا, اوپر جو میٹلز ہے اس کی بانڈنگ میٹل بانڈنگ ہوتی ہے. جو پالیمرز ہے اس میں بانڈنگ جو ہے وہ کوویلنٹ بانڈنگ ہوتی ہے. یعنی کوویلنٹ بانڈنگ سے کیا مراد ہے؟ the bonding in which two elements share their electron is called covalent bonding. یہ سامنے آپ کو فگر میں اس کو دکھایا گیا ہے, کاربن ہائیڈروجن کا کمبینیشن. اچھا, یہ سافٹ ہوتے ہیں, ڈکٹائل بھی ہے, لو اسٹرینتھ ہے کیونکہ اس پہ جب زیادہ اسٹرینتھ آتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں. ڈینسٹی بھی اس کی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میٹلز. تھرملی اور الیکٹریکل انسولیٹرز بھی ہے, اور کنڈکٹر دونوں ٹائپ پہ جا سکتے ہیں. اس کو ہم موڈیفائی کر کے کنڈکٹر بھی بنا سکتے ہیں اور تھرمل انسولیٹر تو ہے ہی ہے. آپٹیکلی ٹرانسلوسنٹ اور ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں, یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ٹرانسلوسنٹ بھی ہو اور ٹرانسلیشن, یہ مختلف باڈیز جو ہے بلبس وغیرہ کے ان کو اس میں استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ سیرامکس ہے. سیرامک کیا ہے؟ اس میں جو مین چیز ہے وہ بانڈنگ کی ہے. اس میں آیونک بانڈنگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل بیریم ٹائٹینیٹ, تو بیریم, ٹائٹینیا اور آکسیجن یہ آئنز ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آیونک بانڈنگ ہے اس میں. کمپاؤنڈز آف میٹالک اینڈ نان میٹالک ایلیمنٹس, یعنی کمبینیشن ہوتا ہے بیریم ٹائٹینیٹ, بیریم اور ٹائٹینیٹ. بیریم اور ٹائٹینیم جو ہے یہ میٹلز ہے, اور آکسیجن جو ہے وہ آکسائڈز یا آکسائڈ اس کو کہتے ہیں یا آکسیجن کہتے ہیں, یا اس طرح فلورین اس میں آتا ہے. تو یہ جو کمبینیشن ہوگا میٹل اور نان میٹل. اب میٹل تو آپ جانتے ہیں, نان میٹلز کیا ہے؟ نان میٹلز میں مختلف ایلیمنٹس ہیں, نان میٹالک ایلیمنٹس, جیسے آکسائڈز, کاربائڈز, نائٹرائڈز, سلفائڈز. یعنی اگر آپ نے اس طرح آپ جتنے بھی مٹیریل کو دیکھ لیں, جس طرح یہ فلورائڈز مٹیریل ہے آپ کے پاس, کیلشیم فلورائڈ جو ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں فلورائڈز آ گئے. اسی طرح نائٹرائڈز کے ہیں, سلفائڈز کے ہیں, اینڈ سو آن. اچھا, سیرامکس میں پھر بہت سے پراپرٹیز ہے. برٹلز ہے, یہ گلاسی ہوتے ہیں اس میں لحاظ نیچر کے لحاظ سے, اور الاسٹک بھی ہے. دے آر آلسو نان کنڈکٹنگ. پیور سیرامکس جو ہے وہ نان کنڈکٹنگ ہے. اچھا, یہ دوسری کلاسیفیکیشن ہے اسٹرینتھ وائز. میں نے آپ کو کہا کہ کلاسیفیکیشن ڈفرنٹ لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے. اوپر تو ہم نے جنرلی مٹیریل کے لحاظ سے کیا, اب یہاں پہ ہم نے جنرلی اسٹرینتھ وائز دیکھتے ہیں کہ مضبوطی یا اسٹرینتھ, میکینیکل اسٹرینتھ. یہ جو وائی ایکسس ہے اس پہ رائٹ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اسٹرینتھ ہمیں پسائی میں دیا ہے
0 پھر 100,000 200,000 300,000 psi کے لحاظ سے. تو اگر آپ دیکھ لیں سب سے کم جو ہے وہ پالیمرز ہے, اس کی اسٹرینتھ میکینیکل اسٹرینتھ بہت کم ہوتی ہے, اور مختلف اس میں پولیتالین یا نائلون یا پیک جو ہے یہ اس کی قسمیں ہیں, تو میکینیکلی اسٹرینتھ اس کی بہت کم ہے. پھر دوسرے نمبر پہ سیرامکس ہے, اس کی کمپیریٹیولی اسٹرینتھ تھوڑی سی اچھی ہے. ایلومینا کی اسٹرینتھ اور پیک کی اسٹرینتھ تقریباً ایک برابر ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو زرکونیا ہے یا جو مختلف ہے سلیکان کاربائڈ ہے یا سلیکان نائٹرائڈ, تو اس کی اسٹرینتھ تھوڑی سی اچھی ہے. پھر کمپوزٹس کو دیکھ لیں تو کمپوزٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا کمبینیشن ہے. اگر گلاس اور پولیسٹر کی کمبینیشن ہو تو وہ تو لازمی بات ہے, پالیمرز اور سیرامکس کی لو فارم آ گئی تو یہ بھی اس کی اسٹرینتھ کم ہے. کاربن اور پولیمائڈ پہ ہم چلے جاتے ہیں, پھر بوران پولیمائڈ اس سے اسٹرینتھ میں اچھا ہو جاتا ہے. کیولار ایپاکسی اس سے اچھا ہے, کاربن ایپاکسی پھر اس سے اچھا ہے. تو کمپوزٹ میں پھر بھی اس کی میکینیکل اسٹرینتھ ویری کرتا ہے, تقریباً 50,000 سے لے کر 200,000 تک یہ ویری کر رہا ہے, اپ ٹو اباؤٹ 200,000. میٹل اور الائز ہے, تو میٹل الائز میں پھر ہمارے پاس مختلف ہے. اب لیڈ ہے, اس کی ڈینسٹی سب سے زیادہ ہے, لیکن لیڈ کی میکینیکل اسٹرینتھ بہت کم ہوتی ہے اس کمپیئر, یہ بالکل پالیمرز کے برابر ہوتی ہے. زنک الائے کی بھی تقریباً پھر اسی طرح یہ لیڈ باقاعدہ آپ اسی طرح اس طرح کر سکتے ہیں. یعنی جتنے شیٹ اگر آپ آئرن کا لینا, آئرن کا اس کو آپ انگلیوں میں مولڈ نہیں کریں گے, لیکن اگر لیڈ آپ لے لیں تو وہ آسانی کے ساتھ مولڈ ہو جائے گا. اسی طرح زنک لائے, ایلومینیم لائے, کاپر, زنک, براس, ٹائٹینیم لائے, نکل, یعنی اینڈ سو آن. تو میٹلز میں پھر کوبالٹ لائے جو ہے وہ ہائی اسٹرینتھ اسٹیل, یہ اس کی اسٹرینتھ 200,000 سائز سے بھی زیادہ یہ برداشت کرتا ہے. سو دیٹ از ٹو مچ, تو یہ ہائی اسٹرینتھ مٹیریل میں آتا ہے. سو اسٹرینتھ کے لحاظ سے آپ کو پتا چلا کہ سب سے کم پہ پالیمرز ہے, پھر اس سے زیادہ تھوڑے سیرامکس ہے, پھر کمپوزٹ, اور میٹل میں پھر لو سے لے کر ہائی تک ہمارے پاس اویلیبل ہے. لیکن جنرلی میٹلز کو ہائی اسٹرینتھ مٹیریل کہا جاتا ہے. اچھا جی, اب ایک اور کلاسیفیکیشن ہے ہمارے پاس, اس کو ہم فنکشن کہتے ہیں, کلاسیفیکیشن آف فنکشنل مٹیریل. یعنی فنکشن کے لحاظ سے بھی مٹیریل کو کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل جو سب سے اوپر ہے ایروسپیس, جو مٹیریل ایروسپیس میں یعنی کاربن کاربن کمپوزٹ ہے, یا سلیکا, امارپس سلیکان, الائز ہے, یہ مٹیریل جو ہے تمام ہے یہ ایروسپیس یعنی شٹلز اور ان چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس کو فنکشن کے لحاظ سے ایروسپیس مٹیریل کہا جاتا ہے. اسی طرح اسٹرکچر کے لحاظ سے اسٹیل, ایلومینم جو میں نے آپ کو بتا دیا, کنکریٹ, فائبر گلاس, اور یہ اسی طرح اسمارٹ مٹیریل, پی زی ٹی, لیڈ, زرکونیم ٹائٹینیٹ ہے یہ پی زی ٹی, نکل ٹائٹینیم شیپ میموری الائز, ایم آر فلوئڈز, پالیمر جیلز, یہ جو ہے یہ اسمارٹ مٹیریل اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کی فنکشن ایسے ہے جس وجہ سے اس کو اسمارٹ. فار ایگزامپل یہ جو آپ لوگ مختلف بلڈنگ میں جب جاتے ہیں, ایک خاص رینج کے اندر جب آپ چلے جاتے ہیں آپ کو دروازہ کھل جاتا ہے نا, تو یہ اسمارٹ مٹیریل ہے. یا یہ گلاس آپ دیکھ لیں, یہ جو موبائل فونز اور اسکرین جب آپ ٹچ کرتے ہیں, اور اس سے آپٹیکل مٹیریلز ہے, SiO2, گیلیم آکسائڈ, وہ آلریڈی ہم نے بتا دیے, جو آپٹیکل پراپرٹیز انہینس کرتے ہیں اس کو آپٹیکل پراپرٹی کے لحاظ سے اسی فنکشن کے لحاظ سے اس کو اسی میں رکھا گیا. میگنیٹک مٹیریل ڈیو ٹو میگنیٹک فیلڈ یا میگنیٹک پراپرٹیز کی وجہ سے اس کو میگنیٹک مٹیریل کہا جاتا ہے. جیسے آئرن ہے, آئرن سلیکان الائے ہے, NiZn الائے ہے, اور MnZn فیرائڈز ہے, آئرن فیرائڈ ہے, گاما آئرن آکسائڈ ہے. اسی طرح مختلف مٹیریل اور بھی ہیں. اسی طرح انرجی, ٹیکنالوجی اینڈ انوائرمنٹ, انوائرمنٹل کے لحاظ سے جو مٹیریل ہے اس کو اسی فارم میں ڈالتے ہیں. اسی طرح الیکٹرانک مٹیریل جس کو کہا جاتا ہے, جس سے الیکٹریکل سرکٹس بنائے جاتے ہیں, تو گیلیم آرسینائڈ اور یہ گیلیم سلیکان, یہ سیمی کنڈکٹرز یا ڈائلیکٹرک مٹیریل, بیریم ٹائٹینیٹ اینڈ پی زی ٹی, یا ڈائلیکٹرک پلس دوسرے جو کنڈکٹنگ مٹیریل ہے آپ کے پاس, ایلومینیم, کاپر, ٹنگسٹن, تو یہ, یا اسی طرح کنڈکٹنگ پالیمرز ہے, تو وہ الیکٹرانک مٹیریل ان کو کہا جاتا ہے. بایو میڈیکل یا بایو مٹیریل ہے ہمارے پاس, مختلف مٹیریل ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن ٹائٹینیم الائے ہے, اسٹینلیس اسٹیل ہے, یہ جو امپلانٹس میں استعمال ہوتا ہے یا مختلف بایو میڈیکل اپلیکیشنز میں استعمال ہوتا ہے, اس کو ہم یہ کہتے ہیں. اوکے, اب یہ چیپٹر پاس ختم ہو گیا. آگے ہم نے سیکنڈ چیپٹر پڑھنا ہے جس میں ہے ایٹامک اسٹرکچر اینڈ انٹر ایٹامک بانڈنگ. ہم نے اسٹرکچر پڑھنا ہے ڈیٹیل میں اور پراپرٹیز پڑھنے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا
کیونکہ مٹیریل سائنس جو ہے وہ ٹوٹلی اسٹرکچر پراپرٹی ریلیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سو وی ہیو ٹو لرن واٹ از اسٹرکچر اینڈ دین وی ہیو ٹو لرن واٹ آر دا پراپرٹیز. تو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے حساب سے ہم نے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. سو وائی اسٹڈی ایٹامک اسٹرکچر اینڈ انٹر ایٹامک بانڈنگ, اسی سے ہمارا اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ کل کے کلاس میں. اب میں کوشش یہ بھی کر رہا ہوں کہ اگر ہم ایک دن میں 2 کلاسز بھی مینیج کر سکے تو اٹ ول بی گڈ فار اس, کہ ہم کم ٹائم میں زیادہ چیزیں پڑھ لیں. اور جو اس کے لیکچر نوٹس ہیں وہ آپ لوگ کو 2 دن میں مل جائیں گے. ضیاء صاحب لگے ہوئے ہیں اس کو اسکین کر رہے ہیں تاکہ وہ اسکین فارم میں آ جائے, تو پھر آپ کو بھیجوں گا. ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بکس جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. وہ بکس آپ لوگوں نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے. جو پہلا چیپٹر ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اسی بک میں آپ بہت سی چیزیں اس میں سیکھ جاؤ گے. سو میں اس پریزنٹیشن کو یہاں سے منیمائز کرتا ہوں اینڈ آئی ایم گوئنگ بیک. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو اسی پہ جاتا ہوں. اچھا یہ جی آ گیا تو شاہد زمان نے کیا کہا ہے سر. سر جی, چیئرمین سر had already taught us thoroughly classification of materials and bonding in material. So kindly proceed without discussing. Okay, that's very good. اچھی بات ہے جب سر نے اتنا ڈیٹیل میں بتایا ہے. پھر بھی خیر ہے 1-2 کلاسز دوبارہ میں اس پہ لے لوں گا تاکہ آپ لوگ یہ چیزیں اور بھی اچھا ہو. اور کوئی کوشچن اگر کسی کا ہو. سم پوائنٹس ور مسنگ. تاشفین, اچھا کون سے پوائنٹس اسی میں مس تھے کہ اسی میں مس تھے؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہوں. اچھا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ اس کو سیکھ لیا جو میں نے دوبارہ بتا دیا ہے, یا وہ آپ کے سامنے آ گئے اب؟ یاسین صاحب جو ہے وہ تو ہی از اے گریٹ مٹیریل سائنٹسٹ. وہ اگر کورس نہ بھی پڑھائے اور آپ کے ساتھ لگ جائے تو وہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں ایکسپلین کر کے بتا دے گا جو کو ہمارے لیے سیکھنے میں 30-40 ایئرز لگیں گے. تو وہ تو اس کا مطلب وہ ایک ہائی لیول پہ تھوڑا سا جاتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے یہ چیزیں بہت پریلیمنری ہے, بہت زیادہ ہے. وہ جس طرح آب آتا سا ہوتا ہے نا. سو سر تھوڑا سا یہ ایشو ہوگا, اور ہم تو خود بھی اب سیکھ رہے ہیں اس چیز کو. تو ہم نے آپ کو اس وجہ سے اس میں کیا. اچھا کاسٹنگ کیا چیز ہے؟ کاسٹنگ, ٹیپ کاسٹنگ نام سنا ہے آپ نے؟ ٹیپ کاسٹنگ. زوشیا کبھی اپنے کپڑوں پہ ٹیپ کاسٹنگ کیے؟ کاسٹم کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ نو سر. یار تم پھر گرلز میں تم بیکار ہو. یہ ساری لڑکیاں کرتی ہیں, اپنے کپڑے سادہ لے لے کر اس پہ پھر کاسٹنگ کرتی ہے. ٹیپ کاسٹنگ, برتنوں پہ لوگ کاسٹنگ کرتے ہیں. ٹیپ کاسٹنگ یعنی جب آپ کسی چیز پہ کوئی اور چیز اس طرح وہ کاسٹ کر لے, اس کو کاسٹنگ کہا جاتا ہے. اردو میں تو اس کا میننگ مجھے نہیں آ رہا, بٹ وہ آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں. لیکن اس سے مراد ہوتی ہے کاسٹنگ, ٹیپ کاسٹنگ. ٹیپ کے ذریعے آپ کوئی چیز چپکا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو ٹیپ کاسٹنگ. اسی طرح یہ مٹیریل کاسٹنگ ہے جس کو اسپرے پہ لگایا جاتا ہے. جیسے آپ فار ایگزامپل پینٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سو اٹس اے ٹائپ آف کاسٹنگ. ہاں, پیون لگانا, پشتوں میں پیون لگانا ہی ہے بالکل. ہاں کوئی اور کوشچن؟ اچھا آپ لوگ کم ہو, 8 اسٹوڈنٹ ہو, کیا مسئلہ ہے؟ باقی کو مطلب کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے یا نیٹ کا ایشو ہے, کیا ایشو ہے؟ میرے خیال سے تو آپ لوگ زیادہ ہے. شاید زمان, شاید زرین. اوکے تھینک یو, ویلکم. کسی اور کا کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ آئی تھنک نہیں ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کم ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن. 8 اسٹوڈنٹ ہے میرے خیال سے, تو یہ زیادہ ہونے چاہیے تھے. آپ تو میرے خیال سے 20-25 لوگ ہو نا. Okay, anyone has any question? Sir, it's a type of metal plating. Yeah, you can say that. ابھی پہلا چیپٹر تم اسٹڈی کر لو, اس پہ خود تم سمجھ آ جائے گا زوشیا. پھر بھی اگر مسئلہ ہو کل مجھے دوبارہ مجھ سے پوچھو. سو اوکے, تھینک یو ویری مچ فار ناؤ. آپ لوگ اس چیپٹر کو بک میں پڑھ لیں. If you have any question, please ask me tomorrow or going to the second class, you can ask me now. ٹھیک ہے.
So write your question, پھر آسانی ہوگی آپ کو پوچھنے میں. And thank you very much.